أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم اس بابرکت محفل اور پروقار مجلس میں شریک ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا خاص فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے۔ سامعین محترم، اس محفل پاک کو نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کی ولادت باسعادت کے ساتھ۔ اسی حوالہ سے محبت رسول جو ہے اس موضوع پر انتہائی اختصار سے مختصر اپنی گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جانوں سے بڑھ کر پیار کیا جائے، اپنی جان سے زیادہ قریب تر سمجھا جائے۔ تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ محبت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ محبت کس چیز کو کہتے ہیں؟ کیونکہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے محبت رسول۔ اب یہ محبت جو ہوتی ہے، پہلے اس کی تعریف سن لیں کہ محبت کہتے کسے؟ محبت ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک ولولہ ہوتا ہے۔ یہ محبت جائز بھی ہوتی ہے، ناجائز بھی ہوتی ہے، صحیح بھی ہوتی ہے، غلط بھی ہوتی ہے۔ ایک جذبے کا نام ہے، ایک کیفیت کا نام ہے۔ ضروری نہیں کہ محبت صحیح ہو، اچھی ہو، یہ محبت غلط بھی ہوتی ہے، باطل بھی ہوتی ہے، اور اچھی اور کامل بھی ہوتی ہے۔ تو سامعین محترم، پہلے آپ کو باطل محبت کے بارے میں سمجھاتا ہوں، پھر جو اصل محبت جہاں کرنی چاہیے وہ بتاتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ اللہ پاک فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ، وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے زینت ہے، حب الشہوات، شہوت سے محبت کرتے ہیں۔ لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، مومنوں کا ذکر نہیں۔ اللہ پاک عام عوام سب لوگوں کا ذکر کر رہا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ حب الشہوات من النساء، عورتوں سے محبت کرتے ہیں، والبنین، اولاد سے محبت کرتے ہیں، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونا چاندی سے محبت کرتے ہیں، مال و متاع سے محبت کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے محبت کا ایک رخ بتا دیا، حب الشہوات، حب کہتے ہیں محبت، ایک رخ بتایا، اور اسی میں جس جس چیز سے انسان محبت کرتا ہے سب چیزوں کو جمع کر کے، عورت سے انسان محبت کرتا ہے اس کو بھی ذکر کر دیا، اولاد سے محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے پیچھے انسان کہیں کی پاپڑ بیچتا ہے، بہت کچھ کر جاتا ہے اولاد کی محبت میں، اس کے لیے کچھ بنانے کے لیے، کچھ کمانے کے لیے۔ اس لیے سونا چاندی سے محبت کرتا ہے۔ اب اس سونا چاندی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا اس سے مطلقاً دولت لے لے تو انسان اس سے محبت کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کہ یہ چیزیں انسان کی تخلیق میں اللہ رب العزت نے رکھ دی، اس کے دل کا جو ملان ہے، اس کی طبیعت کا جو ملان ہے، اسی میں اللہ رب العزت نے یہ چیزیں رکھ دی ہیں کہ ان کو ان چیزوں سے لذت محسوس ہوتی ہے، دل ادھر جھکاؤ کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ یہ زینت ہے، اس کو خوبصورت نظر آتی ہے، اس لیے انسان ادھر جھکاؤ کرتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کو بظاہری زینت نظر آتی ہے اس لیے، مگر زینت کبھی حقیقت نہیں ہوتی۔ زینت زینت ہوتی ہے، زینت حقیقت نہیں ہوتی۔ اب ان سب چیزوں سے محبت کرتا ہے، مال زینت سمجھ کر اس سے اپنے دل کو سکون پہنچتا ہے، عورت سے محبت کرتا ہے تو جسم کو سکون پہنچتا ہے، دولت سے کرتا ہے تب بھی جسم کو سکون پہنچتا ہے، اس سے راحت محسوس کرتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اولاد سے محبت کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ خون ہے،
اور یہ جتنے چیزوں کے انسان محبت کرتا ہے اور دن رات مارا مارا پھرتا ہے، انہی کے ایک خیال میں مگر رہتا ہے، انہی کی مزید تفصیل کرتے جائیں تو جس کے پیچھے عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ ہر انسان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ ساری یہی چیزیں بنتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو 3-4 نام لے کے بتا دیا کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، یعنی والبنین، اولاد، سونا چاندی میں، مگر اس میں سب چیزیں پھر شامل ہو جاتی ہیں جس کے پیچھے انسان صبح سے شام تک مارا مارا۔ تو دوستو یہ محبت ہے، اس میں زینت ہے، انسان کا دل اس کو چاہتا ہے، اس کا جھکاؤ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے اس کو جب تخلیق کیا ہے تب سے اس کی خلقت میں، اس کی خلق میں، اس کے اندر جو خمیر استعمال کیا اسی میں نے یہ چیزیں رکھ دی ہے، اس لیے انسان سے محبت کرتا ہے۔ اب ایک محبت یہ ہے جو عام لوگوں کا اللہ رب العزت ذکر کر کے بتا رہا ہے۔ دوسری محبت فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، پہلے لوگوں کا ذکر کیا کہ لوگ اس چیز سے محبت کرتے ہیں، ان چیزوں سے، پھر ذکر فرمایا کہ ایمان والے والذین آمنوا، وہ جو ایمان والے ہیں۔ تو باری تعالیٰ تو نے جب لوگوں کا ذکر کیا ہے تو لوگوں کے ذکر میں تو یہ محبتیں نظر آئی ہیں، یہ محبتیں نظر آئی ہیں۔ اب ایمان والوں کی محبت کیا ہے؟ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے محبت۔ تو جب لوگوں کا ذکر کیا تو یہ شہوتیں اور یہ محبتوں کو بتایا کہ لوگ اس طرف لگے رہتے ہیں، عام جو ہیں۔ تو جب مومنہ کا ذکر کیا تو فرمایا وہ اللہ سے محبت۔ تو اس لیے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین، مومنوں کا ذکر فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جو مومن ہیں وہ اپنی جان سے بڑھ کر میرے محبوب سے پیار کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ لوگ میرے محبوب سے پیار کرتے ہیں، عام لوگ نہیں، فرمایا جو مومن ہیں میرے محبوب سے وہ پیار کرتے ہیں۔ تو سامعین محترم، ایک اور حدیث مبارکہ مومنوں کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں جو محبت کو نکھیرتی ہے۔ سامعین محترم، بات یہ ہے کہ جہاں جہاں اللہ رب العزت نے عام لوگوں کا ذکر کیا ہے، عوام الناس کا ذکر کیا ہے، تو وہاں محبت کا جھکاؤ اور محبت کی ترجیحات اور بتائی، اور جہاں مومنہ کا ذکر کیا ہے تو وہاں محبت کا جھکاؤ اور میدان اور بتایا۔ اب اس پر ایک حدیث مبارکہ کی دلیل لاتا ہوں۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ مومن اس وقت تک کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ فرمایا لا یؤمن احدکم، کوئی ایک شخص مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا۔ باری تعالیٰ کب تک؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے والدین سب سے بڑھ کر میرے محبوب سے پیار نہیں، اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک سب چیزوں سے بڑھ کر نہیں پیار کرتا۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے تو آقا علیہ السلام کا ہاتھ مبارک پکڑا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر صدیق کیونکہ سچے لوگ تھے حضور کے دور میں اصحابہ، تو کہنے لگے حضور آپ مجھ سے ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہیں، ساری کائنات سے زیادہ پیار ہے آپ سے، بہت محبوب ہے، مگر سب چیز سے، اولاد سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، جانو ہر چیز سے زیادہ پیار کرتا ہوں، مگر جان سے زیادہ نہیں کرتا۔ مال سے کرتا ہوں، اولاد سے کرتا ہوں، بقیہ سارے رشتوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، مگر آپ کی محبت ابھی میری جان سے کم ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسی وقت، فرمایا ابھی تک تو ایمان میں کامل نہیں ہوا، تیرے پاس ایمان ابھی نہیں آیا۔ جیسے یہ جملہ بولا تو فوراً حضرت عمر فاروق کہنے لگے حضور اب میری جان سے بڑھ کر آپ پیارے محبوب۔ تو پتہ چلا کہ چاہے اصحابی ہو اور جان سے بڑھ کر حضور سے پیار نہ کرے تو مومن نہیں بنتا۔ تو وہی قاعدہ کلیہ ذہن میں رکھتے ہوئے آج بھی
جو شخص اپنی جان مال سب سے زیادہ آقا علیہ السلام سے پیار کرتا ہے وہی مومن ہوتا ہے۔ قرآن میں حدیث میں ہر جگہ اللہ رب العزت نے محبتوں کا پیمانہ رکھ دیا۔ ہمیشہ یہ دو محبتوں کی جنگ ہے۔ جب سے انسان کو اللہ پاک نے تخلیق کیا ہے تب سے یہ دونوں محبتوں کی جنگ ہے۔ دنیا، مال و متاع، یہ دونوں خصلتیں اللہ رب العزت نے انسان میں رکھ دی، دونوں خصلتیں رکھ دی۔ اگر انسان اللہ اور اللہ کے محبوب کی محبت کو مقدم کرتا ہے، اعلیٰ کرتا ہے، وہ انسان فرشتوں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے، کیونکہ خصلت ایسی رکھی ہے کہ فرشتوں میں شہوت نہیں رکھی۔ فرشتوں میں ایسی طبیعت کو راحت پہنچانے والی دنیا جو ہے ان کو کوئی راحت نہیں پہنچاتی، نہ اس سے وہ فائدہ حاصل کرتے، ان کو صرف معصوم بنایا۔ اور انسان میں یہ چیز بھی رکھی ہے کہ اس کا دل کا جھکاؤ ادھر ہوتا ہے دنیا میں۔ تو اسی طرح فرشتوں کو جانور جو ہیں، جانور، اس میں اللہ رب العزت نے عقل نہیں رکھی۔ فرشتوں میں عقل رکھی ہے تو حوض نہیں رکھی۔ انسان کو دونوں چیزوں کا مجموعہ بنا دیا، عقل بھی دی اور حوض بھی دی۔ فرمایا اگر تم عقل کو مقدم کرتے ہو اور حوض کو چھوڑ دیتے ہو، عقل مقدم کیسے ہوگی؟ مومن کیسے بنو گے؟ جب اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرو گے سب سے زیادہ، تو پھر مومن بنو گے۔ اور جب مومن بنو گے پھر تمہارا مقام فرشتوں سے اعلیٰ ہے۔ کیوں کہ تمہارے اندر برائیوں کا امکان تھا مگر چھوڑ کر تم نے نیکی کو اپنایا۔ تو اس لیے فرشتے تو برائی کر نہیں سکتے تھے، ان کا کمال اتنا بڑا نہیں ہے جتنا تمہارا کمال ہے کہ تمہارے اندر برائیوں کی چیزیں بھی رکھی گئی تھی، ان کی محبت رکھی گئی تھی، مگر تم نے پھر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کو، ان کی محبت کو مقدم جانا، اس لیے تم فرشتوں سے اعلیٰ ہو گئے۔ اور اگر اس کو چھوڑ کر تم اسی دنیا کے گرد و نواح میں گم رہے، یہ دنیا گراوٹ ہے، عربی میں گراوٹ گری ہوئی چیز کو کہتے ہیں، اور تم نے اس کے ساتھ اپنا دل لگا لیا تو پھر تم جانور سے بھی بدتر ہو۔ اگر اللہ رسول کے مقابلے میں لگا لیا، کیا مطلب کہ ان چیزوں کی محبتیں اللہ رب العزت نے جائز حد تک انسان کی طبیعت میں رکھی۔ والدین سے محبت کرنا یہ اللہ رسول کا فرمان ہے، اولاد سے محبت کرنا، ان کی پرورش کرنا اللہ رسول نے احکام سکھائے۔ دنیا کو ضرورت کے حد تک رکھنا اللہ رسول کے احکام ہے۔ تو باری تعالیٰ یہ احکام اور محبت سکھائی تو نے ہے، فرمایا سکھائی میں نے ہے بے شک، مگر میں نے تمہیں ایک پیمانہ بھی تو دیا ہے، ان سے محبت کرو مگر میری محبت سے بڑھ نہ جائے، میرے رسول کی محبت سے بڑھ نہ جائے۔ اگر یہ ساری محبتیں جمع ہو کر میری اور میرے محبوب کی محبت سے کم ہو تو سمجھ لو کہ مومن ہو، اور اگر ان کی محبتیں میرے اور میرے محبوب کے ذکر سے، ان کی شان سے بڑھ جائیں، ان کی محبت سے بڑھ جائیں تو سمجھ لو اب مومن نہیں۔ تو سامعین محترم، ان کی محبتیں بھی رکھی، ان کی محبتیں بھی طبیعت میں رکھی، اور منع بھی نہیں کیا کہ جائز حد تک کرو۔ اب بیوی سے بھی محبت کرنا شریعت کا حصہ بنایا، کیوں کہ اسی سے تو سلسلہ نسب شروع ہوتا ہے، وہ بھی ایک شریعت میں رکھا۔ والدہ سے محبت کرنا یہ بھی اسلام نے سکھایا۔ اب یہ ساری محبتیں دیکھ لیں کہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے، کیا وہ ایسی چیز کوئی دولت اتنی ایسی تو نہیں ہے کہ اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے جتنا اس سے محبت اور مودت کرنی چاہیے تھی اللہ اور اللہ کے محبوب سے، اس طرح کی محبت دنیا سے تو نہیں کر رہا۔ اپنا وقت کتنا اللہ کی یاد میں دیتا ہے، اللہ کی محبت میں دیتا ہے، یہ انسان خود دیکھ سکتا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہوں، بقایا دنیا مال و متاع سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ اگر یہ محبتیں کم ہیں اور اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کی محبت زیادہ ہے تو پھر سمجھ لے کہ وہ مومن ہے۔ یہ اس کے بعد ایک تھرمومیٹر اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے کہ 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ ذکر دنیا کا کرتا ہوں، کاروبار کا کرتا ہوں، مال و متاع کا کرتا ہوں، میرا 24 گھنٹے دماغ کدھر گھومتا ہے؟ اگر تو گھومتا ہے دنیا میں اور اللہ کے رسول کے ذکر میں اور ان کی یاد میں، ان کی محبت میں میرا وقت کم نکلتا ہے تو سمجھ لے کہ میں کامل مومن نہیں ہوں۔ اگر 24 گھنٹے میں دنیا کو بھی وقت دیتا ہوں، اس کو بھی ضرورت کے حد تک ٹائم دیتا ہوں، حاصل کرتا ہوں جتنا اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے، محبت کا بتایا ہے، مگر زیادہ میرا جو وقت ہے وہ اللہ کے رسول کی یاد میں بسر ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں بسر ہوتا ہے، تو سمجھ لے کہ آپ ایمان میں مکمل ہیں۔ یہ اس کے پاس ایک آسان جو ہے وہ
تو سامعین محترم، ایک اور حدیث مبارکہ جو بڑی پیاری ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ کے دوران کفار و مشرکین نے، قریش مکہ نے ان پر غالب آ گئے حضرت زید پر اور ان کو قتل کرنا چاہا، شہید کرنا چاہا۔ جب تلوار ان کی گردن پر رکھی، عین وقت شہادت کے رکھی، تو پھر پوچھنے لگے، ان کی محبت کا امتحان لینے لگے، کہنے لگے اے زید، اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تم اپنے بیوی بچوں میں جا کے خوش بسو، اپنی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دو، جو ہم آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے نبی کو یہاں شہید کر دیتے ہیں اور آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا یہ گوارا کر لو گے؟ تلوار عین گردن پہ ہے۔ اب محبت کا امتحان لے رہے ہیں کہ کتنی محبت ہے اصحابہ کی حضور کے ساتھ۔ اصحابی رسول حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے اور صحبت سے فیض پا کر اصحابی بننے والے، کسی عمل سے اصحابی نہیں بنے، کسی اور عمل سے۔ حضور کی صحبت میں بیٹھ کر ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا تو صحابی بنے، تو ایسے اصحابی کا حضور کے ساتھ محبت کا رشتہ کیسا ہے؟ اب یہ امتحان لے رہے ہیں۔ جب یہ کہا تو حضرت زید نے کہا، تم تو یہ کہتے ہو کہ میں اتنا بے وفا ہو جاؤں کہ میں اپنے بیوی بچوں میں چلا جاؤں اور خوش رہوں، میں اپنے نبی کو اس مقام پر بھیجوں۔ فرمایا اگر اس کے مقابلے میں تم کہہ رہے ہو کہ میں حضور کو تمہاری جگہ پہ شہید کر دیا جائے اور مجھے چھوڑ کر، اگر اس کے مقابلے میں میرے نبی کو ایک کانٹا چبھانا چاہتے ہو، کانٹا چھوٹا سا تکلیف دینا چاہتے ہو اور اس کے بدلے میں مجھے معاف کرنا چاہتے ہو، فرمایا مجھے یہ بھی قبول نہیں کہ میرے نبی کو ایک کانٹا چبھ جائے اور مجھے شہادت نصیب نہ ہو۔ تو یہ محبت کا عالم ہے اصحابہ کرام کا۔ تو سامعین محترم، اسی محبت سے انسان کی مغفرت اور بخشش ہونی ہے، کیونکہ جس کا ذکر انسان کرتا ہے زندگی بھر، قبر کی جب پہلی شام ہوتی ہے، یہ آنکھیں بند ہوتی ہیں، تو قبر میں پہلے جس ہستی کی پہچان کرائی جاتی ہے اور جس پر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے سنے ہوں گے کہ قبر میں، ہر انسان کی قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ کافر سے بھی سوال ہوتے ہیں، مومن سے ہوتے ہیں، منافق سے ہوتے ہیں، ہر کسی سے قبر میں 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، غور سے سنیں گے اور عمر بھر یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہر شخص کی قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں، چاہے وہ مومن ہے یا منافق ہے۔ تو انسان جو دنیا میں جو کام کرتا ہے، تو اس کا جو پہلا عذاب سزا جزا کا مرحلہ ہے وہ قبر ہے۔ جہنم تو اس کو ملنی ہے بعد میں، جنت ملنی ہے بعد میں۔ اب اس کی ایک جھلک قبر میں شروع ہو جاتی ہے۔ اگر گنہگار ہے تو اس کی قبر ہی جہنم بن جاتی ہے، نیکوکار ہے تو قبر ہی جنت بنا دی جاتی ہے۔ تو سامعین محترم، وہ جو پہلا مرحلہ ہے جہاں انسان نے بچنا ہے یا پھنس جانا ہے، تو وہاں بچنا کیسے؟ کیا وہ کسی اور عبادت کو دیکھا جاتا ہے، کسی اور عمل کو دیکھا جاتا ہے؟ یہ بات سمجھا کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے ما ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ جواب دے دیتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تو اس سوال کے جواب دینے پر اس کو جنت میں نہیں بھیج دیا جاتا۔ اس نے اللہ کا نام تو بتا دیا، اللہ وحدہ لا شریک لہ کو بتا دیا، مگر جنت میں نہیں بھیجا جاتا۔ کیوں؟ یہ ایک فرق کرنے کے لیے ہوتا ہے، امتیاز کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ کو ماننے والے بعض بت پرست بھی ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں، 7 بتوں کو شریک کرتے ہیں، مگر ایک آتش پرست اور سورج پرست جو ہیں، وہ صرف اللہ کو مانتے نہیں، سورج کو مانتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، آگ کو مانتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، مگر جو بت پرست ہیں ان میں سے کچھ طبقے ایسے ہیں کہ جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور 7 بتوں کو بھی شریک کرتے ہیں۔ اب جب کہہ دیا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تو اب یہ پتہ چل گیا کہ تیرا رب اللہ ہے کہ تو ان چیزوں کو نہیں مانتا، یعنی آگ کی پوجا بھی نہیں کرتا، سورج کی پوجا بھی نہیں کرتا، اللہ کو تو مانتا ہے۔ اب دوسرا سوال ہوتا ہے دین یا اسلام، بتا تیرا اسلام کون ہے؟ بعض یہودی بھی تو اللہ کو مانتے ہیں اور ان کا ذبح کیا ہوا گوشت بھی حلال ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ تکبیر کے نام پر ذبح کرتے ہیں، اللہ اوپر کہہ کے جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ یہودی ان کا گوشت جو ہے وہ حلال ہوتا ہے، کیوں؟ کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ ان میں سے بات ہے
عیسائی جو ہے ان میں سے بھی بعض اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، بعض نہیں مانتے، ساتھ شرک کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہتے ہیں، مگر بعض وحدہ لا شریک کہتے ہیں اللہ کو۔ اب یہ ایک مذاہب ہے، عیسائی ہو گئے، یہودی ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ اب جو دوسرا سوال ہوتا ہے، پہلے سوال سے صرف اتنا معلوم ہوا کہ یہ آگ کی پوجا نہیں کرتا، یہ سورج کی پوجا نہیں کرتا، یہ اللہ کی پوجا کرتا ہے مگر ساتھ کسی کو شریک بھی کرتا ہوگا۔ اب دوسرا سوال ہوتا ہے، بتا تیرا دین کیا ہے، دین یا اسلام کیا ہے تیرا دین؟ جب یہ پوچھا جاتا ہے مادینوں کا، وہ کہہ دیتا ہے دین یا اسلام۔ اب ایک دوسرا امتیاز اور دوسرا فرق ہو جاتا ہے کہ یہ سورج کی پوجا بھی نہیں کرتا، آگ کی بھی نہیں کرتا، تو یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرتا، یہ عیسائی بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا دین اسلام، میرا دین اسلام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عیسائی بھی نہیں ہے، یہودی بھی نہیں ہے، یہ خالص مسلمان ہے۔ اب پہلے دو سوالوں میں وہ ایک مسلمان بنا، قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں، جب پہلے 2 سوالوں کا اس نے جواب دیا تو اس میں وہ سادہ مسلمان بنا ہے، مسلمان تک پہنچا ہے، اس کی کوئی جنت دوزخ کا فیصلہ نہیں ہوا۔ اب جب مسلمان ہو گیا تو مسلمان سے صرف ایک سوال پوچھا، مسلمان سے صرف ایک سوال پوچھا جائے گا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، بتا اس ہستی محمد کے بارے میں کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور سامنے ہوگا، پھر اس سے کوئی اور سوال نہیں پوچھا جائے گا، بتا تو نے نمازیں کتنی پڑھی، نہیں پوچھا جائے گا، قبر میں نہیں پوچھا جائے گا، یہ حشر میں ہوگا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنی عبادت کی، کتنے مدرسے بنائے، کتنے دین کا کام کرتا رہا، کتنا تم نے دین کا کام کیا، نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، بتا اس ہستی محمد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا۔ حضور کی جب شان بیان کرتا تھا تو حضور کا تذکرہ کیسے کرتا تھا؟ کہیں یہ تو نہیں کہتا تھا کہ میرے نبی جیسے بہت ہے، یا یہ کہتا تھا میرے نبی جیسا کوئی بھی نہیں ہے، میرے نبی کا ذکر کیسا کرتا تھا؟ ما کنت تقول، جب دنیا میں رہتا تھا تو جب میرے نبی کے ذکر کی بات آتی، میرے محبوب کی عشق و محبت کی بات آتی تو تو سوچنے لگ جاتا، دلیلیں ڈھونڈتا پھرتا، یا خاموشی سے حضور کی محبت میں میلاد مناتا اور خوشیاں مناتا اور عشق میں جڑتے رہتا۔ اگر تو زندگی حضور کے عشق میں گزاری ہے اور اسی میں مگن رہا ہے تو پھر کرام الکاتب منکر نکیر کو حضور علیہ السلام روک کر فرمائیں گے کہ اے منکر نکیر، اس سے نہ پوچھو میں کون ہوں، بلکہ میں بتاتا ہوں یہ میں ہوں۔ اگر پوری زندگی حضور علیہ السلام کی محبت میں بسر، سامعین محترم، اس سادہ سا پیمانہ آپ کو دے دیا ہے کہ اگر زندگی، یہ جو میلاد ہوتا ہے، مختصر جملہ کہہ کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، یہ جو ہم میلاد مناتے ہیں اس کی سادہ سی دلیل ہے، دلائل بہت ہے، ہزاروں دلائل ہیں، مگر سادہ دلیل یہ ہے کہ یہ حضور کی محبت کی ایک علامت ہے۔ جو حضور سے محبت کرتا ہے تو اس کے گھر میں میلاد ہوتا ہے، اور جو محبت سے دل خالی ہوتا ہے تو وہ میلاد سے بھی خالی ہوتا ہے۔ یہ ایک محبت کی علامت ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔